اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی علیہ السلام شک کی شاخیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَالشَّكُّ عَلَىٰ أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى التَّمَارِ وَالْهَوْلِ وَالتَّرَدُّدِ وَالِاسْتِسْلَامِ فَمَنْ جَعَلَ الْمِرَاءَ دَيْدَنًا لَمْ يُصْبِحْ لَيْلُهُ وَمَنْ حَالَهُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَمَنْ تَرَدَّدَ فِي الرَّيْبِ وَطِئَتْهُ سَنَابِقُ الشَّيَاطِينِ وَمَنِ اسْتَسْلَمَ لِهَلَكَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ هَلَكَ فِيهِمَا۔ شک کے 4 شعبے ہیں: کٹ حجتی، خوف، حیرانی اور باطل کے ہاتھوں سپردگی۔ ظاہر ہے جو کٹ حجتی کو شعار بنا لے گا اس کی رات کی صبح کبھی نہ ہوگی، اور جو ہمیشہ سامنے کی چیزوں سے ڈرتا رہے گا وہ الٹے پاؤں پیچھے ہی ہٹتا رہے گا۔ جو شک و شبے میں حیران و سرگرداں رہے گا اسے شیاطین اپنے پیروں تلے روند ڈالیں گے، اور جو اپنے کو دنیا اور آخرت کی ہلاکت کے سپرد کر دے گا وہ واقعاً ہلاک ہو جائے گا۔ حقیقت میں جو افراد حق تک نہیں پہنچ پاتے وہ کفر میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں۔ ہول سے مراد کیا ہے؟ ہول کا معنی ہے حقائق کے روشن ہو جانے سے خوف زدہ ہونا اور حق کے مطابق ارادہ کرنے میں وحشت کا شکار ہونا۔ تردد کا معنی: تردد بھی وسوسوں کی ایک قسم ہے جو انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ انسان حق کو پہچانے اسی پر قائم رہے۔ استسلام کا معنی: استسلام کا معنی ہے خود کو آگاہی سے آزاد کر لینا کہ اگر کوئی شخص کچھ بھی کہتا ہے اس کے مقابل میں تسلیم ہو جاتا ہے۔ اسی دلیل کی بنا پر وہ لوگوں کے درمیان سے حق کو منتخب نہیں کر پاتا اور نہ ہی وہ انسان حق پر قائم رہ سکتا ہے۔ امام علی علیہ السلام ہر ایک شاخ کے برے آثار بیان کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک بہت بری عادت ہے انسان کی کہ وہ اپنی ہی چیز کو منوا لیتا ہے۔ یہ چیز علم و یقین تک پہنچنے میں مانع اور رکاوٹ ہے۔ حقیقت میں یہی چیز انسان اور یقین کے درمیان خطرناک حجاب کو ایجاد کرتی ہے، اور بارہا ایسے کاتبین، ایسے متکلمین کو دیکھا گیا جنہوں نے اپنی تمام عمر شک و تردید میں گزار دی۔ ایک محقق انسان کو چاہیے کہ وہ مختلف مسائل، خصوصاً اعتقادی مسائل اور جو مسائل مبدأ و معاد سے مربوط ہیں ان مسائل کو پہچانے اور بغیر خوف و وحشت کے جستجو کے لیے اٹھ کھڑا ہو تاکہ مکمل آمادگی کے ساتھ اپنی حرکت کا آغاز کر سکے۔ اب اگر وہ اس سلسلے میں کوتاہی کرے گا تو پیچھے رہ جائے گا اور موجودہ چیزیں بھی اپنے ہاتھ سے گنوا دے گا۔ سنابک کا معنی: سنابک سنبک کی جمع ہے جس کا معنی ہے گھوڑے کی سموں کا اگلا حصہ، اور چونکہ گھوڑا دوڑتے وقت اکثر حرکت کی صورت میں اسی حصے پر تکیہ کرتا ہے لہٰذا یہ لفظ سنبک عمل کی شدت کے وقت استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی ترتیب سے امام علی علیہ السلام نے وسوسوں کو شیطانی امر شمار کیا ہے، چونکہ یہ وسوسے انسان کو نابود کر دیتے ہیں، اور اس معنی کا ان افراد کی زندگی میں مشاہدہ کیا گیا کہ جن کے لیے ان کی عمر آخر تک مسئلہ واضح نہ ہو سکا، مثلاً خدا پرستی۔ وہ خدا پرستی کو پہچان ہی نہیں پائے یہاں تک کہ ان کی عمر گزر گئی۔
شیطان جن و انس اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ شبہ کے ذریعے لوگوں کو ان کے دینی عقائد میں شک و تردید میں ڈال دیں۔ اگر انسان شیطان کے مقابل میں منطقی حملے کی صورت اختیار کرتا ہے تو وہ انسان شبہات پر غالب آ جاتا ہے اور حق کے ساتھ عقائد کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن ایک بزدل انسان جو شبہات سے متاثر ہو جاتا ہے وہ بالکل اس گھاس کی پتیوں کی طرح ہے جو گھاس کی پتیاں تند و تیز ہوا کے اثر کو قبول کر لیتی ہیں۔ ابن ابی الحدید اس حکیمانہ گفتگو کے بعد یہ نقل کرتے ہیں کہ بہت سے عارفان نے اپنی اسلامی تعلیمات کلام امام علی علیہ السلام سے ہی حاصل کی ہیں، یعنی ان کے گفتگو کے درمیان امام علی علیہ السلام کے کلمات پر نور ستاروں کے مانند چمکتے رہتے ہیں۔ مرحوم شوشتری کی شرح نہج البلاغہ میں یہ تحریر ہوا ہے کہ جب امام علی علیہ السلام نے سوال کے جواب میں ایمان کی جالبانہ تشریح کی تو حاضرین پر اس قدر اثر انداز ہوئی کہ ان کے درمیان سے ایک مرد اٹھا اور امام علی علیہ السلام کے سر مبارک کا بوسہ لیا۔ نفاق کے 4 ارکان ہیں: خواہشات نفسانی، سستی، تعصب اور طمع۔ خواہشات نفسانی کے بھی 4 شعبے ہیں: عداوت، شہوت، بغاوت، طغیان و سرکشی۔ سستی کے 3 شعبے ہیں: مغرور ہونا، طولانی آرزوئیں، غیر خدا سے خوف کھانا۔ تعصب کے بھی 4 شعبے ہیں: تکبر، تفاخر، خود بینی، تند مزاجی۔ طمع کے بھی 4 شعبے ہیں: دنیاوی زر و زیور سے خوش ہونا، لجاجت، اپنی ضد پر اڑے رہنا، زیادہ طلب کرنا، حق سے زیادہ کا طالب ہونا اور خود کو آگاہی سے آزاد کر لینا۔ یہ وہ 4 شعبے ہیں، یہ وہ 4 اسباب ہیں جو انسان کو طمع، لالچ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ انسان ہر چیز کو چھوڑ کر لالچ میں اندھا ہو جاتا ہے۔ اس کی تمنا یہی رہتی ہے کہ جتنا بھی ہو دنیاوی زر و زیور اس سے وہ آراستہ ہو جائے، اپنی بات کو منوانے پر اڑا رہتا ہے، طمع کے لالچ میں لجاجت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس چیزیں موجود رہتی ہیں لیکن تب بھی وہ انسان زیادہ کا طالب ہوتا ہے، حق سے زیادہ طلب کرنے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ انسان طمع میں مبتلا ہو کر اس منزل میں آ جاتا ہے، اس بلا میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ خود کو ہر آگاہی سے آزاد کر لیتا ہے۔ بس اسی لیے انسان راہ حق سے منحرف ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کے درمیان سے حق کو نہیں پہچان پاتا کہ حق چیز کیا ہے اور باطل کیا ہے، چونکہ خواہشات نفسانی نے اس پر غلبہ پا لیا ہے، وہ طمع میں اندھا ہو چکا ہے اور لالچ میں اندھا ہو کر وہ خدا سے دور ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔